بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے سینے میں ایک ایسا نام دفن ہے جس سے آج بھی یورپ کے ساحل تھر تھراتے ہیں؟ ایک ایسا انسان جس نے زمین پر نہیں بلکہ ببھرتی لہروں پر اپنی سلطنت کھڑی کی۔ کون تھا وہ جس نے اکیلے ہی وقت کے طاقتور ترین بحری بیڑوں کو مٹی میں ملا دیا؟ کیا وہ محض ایک قزاق تھا یا اللہ کا وہ سپاہی جس کے انتظار میں اندلس کے مظلوم مسلمان سسک رہے تھے؟ آخر کیوں آج بھی جب ترکی کا کوئی بحری جہاز استنبول کے ساحل سے گزرتا ہے تو اسے سلامی دیے بغیر نہیں گزرتا؟ صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح کی داستانیں تو آپ نے سنی، لیکن اب وقت ہے اس مرد مجاہد کی زندگی میں جھانکنے کا جس نے سمندر کو مسلمانوں کی جاگیر بنا دیا۔ تاریخ کے اوراق جب بھی پلٹے جاتے ہیں تو کچھ نام سیاہی سے نہیں بلکہ خون اور غیرت سے لکھے ملتے ہیں۔ 15ویں صدی کا وہ دور جب زمین سکڑ رہی تھی اور سمندروں پر کفر کے سائے گہرے ہو رہے تھے، تب قدرت نے اناطولیہ کی مٹی سے ایسے عقاب پیدا کیے جن کی پرواز نے سمندر کی لہروں کو مسلمانوں کا غلام بنا دیا۔ وہ جس کی سرخ داڑھی دشمن کے لیے موت کا پیغام تھی اور جس کا نام آج بھی بحیرے روم کی لہروں میں گونجتا ہے۔ فضا لرزتی ہے جس کے جلال سے اب تک وہ ایک مرد جری تھا، عظیم تھا کیا تھا۔ سمندروں کی تلاطم میں جس کے سجدے تھے وہ بندگی کا مجسم کلیم تھا کیا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جزیرہ لزبوس سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب 1462 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے اس جزیرے کو فتح کیا تو عثمانی فوج کے ایک جری سپاہی یعقوب آغا وہیں آباد ہو گئے۔ ان کے گھر 4 بیٹوں نے جنم لیا: اسحاق، عروج، خضر اور الیاس۔ ان میں سے خضر وہ تھا جس کی آنکھوں میں بچپن ہی سے سمندر کی وسعتیں اور لہروں کی بے باکی چھپی تھی۔ یعقوب آغا نے اپنے بیٹوں کی تربیت صرف مٹی پر چلنے کے لیے نہیں بلکہ طوفانوں سے ٹکرانے کے لیے کی تھی۔ وقت گزرا اور یہ چاروں بھائی سمندر کے تاجر بنے، لیکن وہ دور ایسا تھا جب سمندروں پر صلیبی قزاقوں اور نائٹس آف روڈز کا راج تھا، وہ قزاق جو مسلمانوں کے مال اور جان کے پیاسے تھے۔ پھر 1404 عیسوی کا وہ منحوس دن آیا۔ ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا کہ تقدیر نے خون کا امتحان مانگ لیا۔ جب یہ بھائی اپنے تجارتی جہاز پر طرابلس کی جانب گامزن تھے تو صلیبی قزاقوں نے دھوکے سے حملہ کر دیا۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس مارکے میں چھوٹا بھائی الیاس جام شہادت نوش کر گیا اور عروج کو زنجیروں میں جکڑ کر روڈز کے قلعے میں قید کر لیا گیا۔ یہ محض ایک حملہ نہیں تھا، یہ ان شیروں کو چھیڑنے کی حماقت تھی جو اب پورے یورپ کو اپنی دہاڑ سے لرزا دینے والے تھے۔ جب بھائی کے لہو کی خوشبو خضر تک پہنچی تو سکون حرام ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب تجارت کا خواب نہیں بلکہ انتقام کی چنگاریاں تھیں۔ اس نے ٹھان لی کہ جب تک اس کی تلوار کی پیاز دشمن کے لہو سے نہیں بجھتی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کیا خضر اپنے بھائی عروج کو ان ظالموں کی قید سے چھڑا پائے گا؟ کیسے ایک معمولی ملاح نے دنیا کی سب سے بڑی بحری قوت بننے کا سفر شروع کیا؟ کیا ایک تنہا مجاہد پورے یورپ کے بحری بھیڑے سے ٹکرا پائے گا؟ اگلی قسط میں دیکھیں جب سمندر کا سینہ چاک ہوا اور پہلی بار دنیا نے باربروسا کا جلال دیکھا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔